وبرکاتہ معزز سامعین، اردو ورثہ پر خوش آمدید۔ آج ہم کالم پڑھ رہے ہیں پاکستانیوں گھوڑے اور گدھے بیچ کر سوئے رہو۔ لکھا گیا ہے شعیب طاہر صاحب کی طرف سے، اور لکھتے ہیں آج لاہور کے ایک حلقے سے گزر ہوا جہاں ایک صوبائی نشست پر ضمنی الیکشن کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ گلی محلوں کچھ دکانوں اور ضمنی الیکشن کے کمپیننگ کیمپوں میں کرائے یا بریانی اور قیمے والے نان کی لالچ میں لائے گئے چند افراد کے سامنے پڑے دیو ہیکل اسپیکروں نے نام نہاد خوش آمدی ترانوں کے ذریعہ آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ آج ان احباب کرداروں اور چہروں کو میں نے شیر، نون لیگ، مریم اور حمزہ کے حق میں نعرہ زنی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی احباب کردار، چہرے اور امیدوار تھے جو 2018 میں انہی گلی محلوں، چوکوں اور کمپیننگ کیمپوں پر چیخ چیخ کے نون لیگ، مریم، حمزہ، نواز اور شہباز کے چور، ڈاکو اور لٹیرا ہونے کو ثابت کرتے رہے تھے، اور یہ کہتے رہے تھے کہ یہ قاتل اور رسا گیر ہیں۔ آج یہ سب کردار ان کی نظر میں نیک، پارسا اور ایماندار اور محب وطن کیسے ہو گئے ہیں؟ پہلے یہ لوگ انہی کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزم اور قاتل کہتے تھے، تو آج کس منہ سے انہی قاتلوں کے حق میں جا کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ سب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں بری ہو گئے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر ایک ہی حلقے کے لوگوں کے سامنے آپ سب ایک بیانی کے مخالف تھے، تو آج اس کے حق میں کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ مفادات نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ کون لوگ ہو آپ؟ سب کہاں سے آئے ہو؟ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب بول رہے ہو؟ یہ سوال آپ کے بچے جب آپ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ نسل نو کو کیا سکھانا چاہتے ہو؟ یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ بے ضمیری کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہے، یا پھر جہالت کی اندھیر نگری میں بڑھتے ہوئے صفت ابو جہل کو جا پہنچے ہو، جو حقیقت کو جانتے ہوئے بھی صرف اس وجہ سے انکار کرتا رہا کیونکہ اس کو اپنے اقتدار کا نشہ، جھوٹی انا، صرف وقتی اور دلی تسکین محبوب تھی۔ اسی لیے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ماننے سے نہ صرف انکاری ہوا بلکہ کھلم کھلا مخالفت اور جنگیں کی اور ابو جہل کا لقب پایا۔ آج پاکستانی قوم کے شعور کی ناپختگی اور سیاسی نابلدی بھی اسی جہالت کا شاخسانہ ہے۔ یہی وہ سیاستدان تھے جنہوں نے عمران خان کی جماعت کو حکومت ملنے کی یقین دہانی اور خبریں دیکھی تو جھٹ سے وہاں جا بیٹھے، اور جیسے ہی وہ حکومت جاتی دیکھی تو واپس پلٹے اور خود اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے لگے۔ دراصل یہ سیاستدان نہیں بلکہ بے حس، بے ضمیر، خریدے ہوئے گھوڑے ہیں جن کی چابک کچھ ایسی قوتوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے کسی خاص ایجنڈے اور ذاتی مفاد کی خاطر ان سیاستدانوں کو دھن، دونس اور دھاندلی کے ذریعے جتواتے ہیں، اور انہی کے ذریعے مختلف پارٹیوں کو حکومت میں لایا اور پھر نکالا جاتا ہے۔ رہی بات عوام کی، وہ تو سب بیر بکریوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جس کو ان سیاستدانوں کے ذریعے ہانک کر دھوکہ دہی کے ذریعے کسی بھی پارٹی کے بیانیے پر لگا دیا جاتا ہے اور کبھی کسی پارٹی کی تشہیر پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان بے کس، مجبور اور محکوم بھیڑ بکریوں کے ٹولے میں سے اگر کوئی اپنا رستہ الگ کر لے تو اس کو سیاسی انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، مختلف قسم کی دھمکیوں اور کیسز میں اس طرح الجھا دیا جاتا ہے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ جبکہ ان کے خلاف کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرے تو کئی سو افراد پر سیدھیاں گولیاں برسا کر درجنوں افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے تو حاملہ عورتوں کے منہ میں رکھ کر بارودی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ اور یوں عوام کے نام نہاد نمائندے اور محافظ اپنی ہی عوام پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، اور عوام کو شعور حاصل کرنا اور اپنے حق میں آواز بلند کرنا سب سے بڑا جرم دکھائی دینے لگتا ہے۔ معزز سامعین، 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں جب عوام میں تھوڑا سا شعور اجاگر ہوا تو آواز بلند ہوئی تو ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں نے ایک ایسا جال بچھایا کہ کچھ تبدیلی کے علمبردار اپنے ہی اصولوں پر سمجھوتا کر بیٹھے، اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر انہوں نے ایک لولی لنگڑی حکومت قبول کر لی، مگر جب وہی حکومت ان سے چھن گئی تو پھر اصولوں پر رونے دھونے لگے، غلامی نامنظور کے نعرے لگانے لگے۔ کاش یہ تبدیلی کے ٹھیکیدار اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کی بات مان لیتے، سیاسی گھوڑوں کی سواری نہ کرتے، گرتے ہوئے فرسودہ سیاسی نظام کو سہارا نہ دیتے، اپنے اصولوں اور بیانیے پر اس طرح سمجھوتا نہ کرتے بلکہ فرسودہ سیاسی نظام کو گرانے میں لگے رہتے، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتے، مملکت خداداد کی اتنی بے توقیری بھی نہ ہوتی، ان لٹیروں، وڈیروں، سرمایہ داروں اور جگیرداروں کو دوبارہ اقتدار میں آنے کی جرت بھی نہ ہوتی۔ ابھی بھی یہ لوگ تبدیلی کے نام پر کچھ بچی خوشی باشعور عوام کو دوبارہ
مایوسی کے رستوں پر دھکیلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ اسی نام نہاد الیکشن اور کرپٹ نظام میں لے جا کر ان کی قوتوں اور امیدوں کو توڑنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ اسی فرسودہ سیاسی نظام کو تقویت دے کر اس کے پنجے مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ نظام اپنے نوکیلے دانتوں سے جہالت میں سوئی ہوئی عوام اور ملک پاکستان کو نوچ ڈالے اور حقیقی تبدیلی ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے۔ خدا رہا، ہوش کے ناخن لیں اور علم و تحقیق کا سہارا لیتے ہوئے اپنے شعور کی آبیاری کریں اور سچ کو تلاش کرتے ہوئے مستقل حال کی طرف بڑھیں۔ یہ وقت سیاست نہیں ریاست بچانے کا ہے، تعلقات نہیں حقیقت اپنانے کا ہے، مفادات نہیں قربانیاں دینے کا ہے، جس سے